ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جوش، اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لے، اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بند دروازے جو برسوں سے نہیں کھل رہے ہوتے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ دعائیں جو آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈھل کر رہ گئی تھیں قبولیت کا راستہ پا لیتی ہیں، اور وہ تقدیر جس پر انسان خود مایوس ہو چکا ہوتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے اسے سنوار دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں، رمضان کا چاند صرف ایک چاند نہیں، یہ رحمت کا اعلان ہے، مغفرت کا پیغام ہے اور تقدیر بدلنے کی راتوں کا آغاز ہے۔ بس آزما کر دیکھ لو، یقین کے ساتھ پڑھو، پھر خود گواہی دو گے کہ رب کیسے حالات بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ماہ شعبان کے یہ آخری دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور آسمان کے کنارے پر رمضان مبارک کی نورانی گھڑیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ عظیم مہینہ جو اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، مگر مرتبے میں سب سے اعلیٰ، جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ اسی میں قرآن نازل ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اور یاد رکھیے، رمضان کا چاند صرف ایک فلکیاتی منظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رحمت کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کا پروانہ ہوتا ہے، تقدیر بدلنے کی نوید ہوتا ہے۔ جب رمضان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو گویا زمین پر امید کی نئی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی اجڑے نصیب سنور جاتے ہیں، کتنے ہی ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، کتنے ہی خالی ہاتھ برتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اگر کاروبار بند پڑا ہے، اگر قرض نے نیندیں چھین لی ہیں، اگر میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اگر اولاد کی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، یا برسوں سے کوئی مسئلہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو سن لیجئے، یہ آنے والا رمضان آپ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ رمضان کے چاند سے پہلے اپنے رب کو منا لیں، کیونکہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جو شعبان کی ان قیمتی گھڑیوں کو غفلت میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ جھک جاتا ہے، رو لیتا ہے، مانگ لیتا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا مبارک عمل بتا رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اگر آپ اس قرآنی سورت کو صرف 7 مرتبہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکمل ہوتے ہی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، راستے کھلنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات یہی عمل انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، جس کا ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، جس میں افطار کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سوچئے، جب پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہو تو اس کے چاند کی پہلی جھلک کتنی بابرکت ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نیا چاند محض تاریخ کی تبدیلی نہیں، بلکہ تقدیر کی تبدیلی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال رمضان کا چاند آپ کے لیے نئی زندگی لے کر آئے، ایسی زندگی جس میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو 7 بار پڑھ لے۔ اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر پڑھیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے پڑھیے، اپنے دل کا حال سناتے ہوئے پڑھیے۔ یقین کیجئے، جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے اور پھر رمضان کا چاند طلوع ہو تو وہاں رحمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، سکون اتر آتا ہے، برکت بسیرا کر لیتی ہے، اور وہ گھر مسائل کا مسکن نہیں رہتا بلکہ نعمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں اور خوشیاں لے کر آتا ہے، مگر یہ سب اس کے لیے ہے جو اس کی قدر کرے، جو اس سے پہلے تیاری کرے، جو شعبان کے ان دنوں کو سنبھال لے۔ آپ یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب بھی وقت ملے، مگر رمضان کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے اسے مکمل کر لے، کیونکہ کیا خبر یہی 7 مرتبہ پڑھنا آپ کی برسوں کی بند قسمت کو کھول دے، کیا خبر یہی لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ بن جائے، کیا خبر جب آسمان پر رمضان کا چاند چمکے تو زمین پر آپ کی تقدیر بھی چمک اٹھے۔ آئیے ناظرین، اب اس مبارک عمل کا طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل کی گہرائی سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے بابرکت وظائف اور آزمودہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل ہی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اس لیے خود کو اس خیر سے محروم نہ رکھے۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو وقت مل جائے، دن ہو یا رات، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، باوضو ہو کر جائے نماز پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کریں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ درود وہ وسیلہ ہے جس سے بند دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، چاہے تو نماز والا مکمل درود ابراہیمی پڑھیں، بلکہ کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ درود سب درودوں میں افضل ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب تھا۔ تو آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے آج آپ جس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، رمضان کا نیا چاند طلوع ہوتے ہی اسی نیت کی تکمیل کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اس لیے دل کو سمیٹ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور صاف دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی مانگ لیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو نجات مانگ لیں، اولاد کی خواہش ہے تو اولاد مانگ لیں، رزق کی تنگی ہے تو فراوانی مانگ لیں۔ مقصد جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رب اس سے بڑا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مبارک سورت کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، اس کے کام میں ہر قسم کی زمینی اور شیطانی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو یا جادو کا اثر ہو یا جنات کی خلل اندازی۔ بسم اللہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی برکت ہے، اور جو شخص رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی میں خیر و برکت کا ایسا آغاز ہوتا ہے کہ دکھ ہلکے ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں سمٹنے لگتی ہیں، مانگنے کی نوبت ختم ہونے لگتی ہے اور جھکنے کی ذلت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر شامل ہو جائے، ہر قدم پر اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے اور کامیابی قریب آ جائے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کی تمام خواہشات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیں، جو بھی مقصد ہے اسے دل ہی دل میں دہراتے جائیں، مانگتے جائیں، روتے جائیں، یقین کے ساتھ مانگتے جائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ذہن کو سکون مل رہا ہے، بے چینی ختم ہو رہی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان اتر رہا ہے، جیسے رب قریب آ گیا ہو، جیسے تقدیر بدلنے کے آثار شروع ہو گئے ہوں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے اور اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جہاں رحمتوں کے دروازے مزید کھلتے ہیں۔ اب آپ نے ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورت جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ مبارک سورت سورہ فاتحہ ہے۔ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔
وہ سورج جسے رب العالمین نے اپنے بندے اور اپنے درمیان مکالمہ قرار دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب آپ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 7 کا عدد معمولی نہیں، ہفتے کے دن 7، آسمان 7، زمینیں 7، طواف کے چکر 7۔ اور جب آپ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں گے تو گویا آپ 7 آسمانوں والے رب سے اپنے رزق، اپنی حاجات، اپنی کامیابی کا سوال کر رہے ہوں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت خاموشی سے دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، عام غذا بھی روحانی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ تو سوچئے جب یہی سورہ آپ رمضان کے چاند سے پہلے باقاعدہ وظیفے کے طور پر پڑھیں گے تو اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ سورہ فاتحہ شکر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کو منانے کا راز بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی صدا بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو وہ اس بار رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار سورہ فاتحہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ضد کر کے مانگے۔ جلد بازی میں نہیں، رٹے کی طرح نہیں، بلکہ ہر آیت کو دل میں اتارتے ہوئے، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ، کیونکہ سورہ فاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ رب سے براہ راست بات چیت ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب اسے خالی نہیں لٹاتا۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو تقدیر کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم نام ہے یا غنیو، وہ ذات جو خود بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والی ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے، جو غیب سے رزق کے خزانے کھول دے، جو نسلوں سے چلی آنے والی غربت کا خاتمہ کر دے، جو بند روزگار کو کھول دے، جو کہنے والے کی سن لے کہ یا اللہ میرے حالات بدل دے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں، قرض ختم نہیں ہوتے، نسل در نسل تنگ دستی ہے، تو وہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو پڑھ لے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور جب بندہ سچے دل سے مجھے پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآنی عمل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا رد کر دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری توجہ میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نام کو پکارے، یا غنیو 1 بار، یا غنیو 2 بار، یا غنیو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے، دل ہی دل میں اپنی جائز نیک حاجات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیں۔ تصور کیجئے کہ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کا یہ ذکر لکھ رہے ہیں، اور جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے بندے نے آج تیرا صفاتی نام یا غنیو پڑھا ہے، اور اب فرمائے گا گواہ رہو میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، اس نے مجھ سے میری صفت کے وسیلے سے مانگا ہے، جاؤ اس کی حاجت پوری کر دو۔ یہی رمضان مبارک کی خاص گھڑیوں کا راز ہے۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، خوشی کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو،
کیونکہ رمضان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے ضرور مکمل پڑھ لیں، تاکہ جب رمضان کا چاند آسمان پر چمکے تو آپ کی تقدیر بھی روشنی سے بھر جائے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ابتدا کو بھی نور دیتا ہے اور انتہا کو بھی قبولیت عطا کرتا ہے۔ درود دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور جب دعا درود کے حصار میں چلی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا مبارک اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی جائز دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، رزق میں کشادگی دے گا، مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا، اور ایسی خوشخبری عطا فرمائے گا جس کا آپ نے شاید گمان بھی نہ کیا ہو۔ مگر شرط ایک ہے کہ یہ عمل مکمل یقین، کامل بھروسے اور خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، دل میں ذرا برابر شک نہ ہو، توجہ بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ یہ ذکر صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنے فضل سے نوازے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بابرکت عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔